صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر بولنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قربانی کے فضائل۔ سامعین محترم، ہر قوم کے خوشخاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں، عمدہ کھانے پکاتے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا یہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ انسانیت کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں جس کے ہاں تہوار اور جشن کے دن خوش خاص نہ ہو۔ مسلمانوں کے لیے اسلام میں 2 دن رکھے گئے ہیں، نمبر 1 عید الفطر کا، نمبر 2 عید الاضحیٰ کا۔ عید الفطر رمضان مبارک کے پورا ہونے کے موقع پر منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ 10 ذی الحجہ وہ مقدس دن ہے جس میں امت مسلمہ کے بانی اور بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اشارے کو پا کر اپنے لفظ دیگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی کے مطابق قربانی کے لیے تیار کیا اور ان کے گلے پر چوری رکھ کر اپنی سچی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محبت اور قربانی کے امتحان میں کامیاب قرار دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھ کر ان کی جگہ جانور کی قربانی قبول فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھ دیا اور آپ ادا کی نقل کو قیامت کی صبح تک کے لیے رسم عاشقی بنا دیا۔ سامعین محترم، قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا اور حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو۔ ہم یوں ہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو ذبح کر دیا ہے۔ چنانچہ حدیث بارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ قربانی کو آگے بھیجو اور اس کے ذبح ہونے کے وقت تک موجود رہو، کیونکہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ ہی زمین پر گرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہم عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے خاص ہے یا تمام مومنین کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے۔ قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اور حقیقت میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا۔ ظاہر ہے کہ جانور کو ذبح کیے بغیر اس کی روح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ ہر جسم اور صورت میں اس کے مطابق روح ڈالی جاتی ہے۔ نماز میں نماز کی روح، زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی روح اور قربانی میں قربانی کی روح۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو صورت مقرر کر دیں وہی اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ رب العزت کسی چیز کی قربانی طلب کریں تو اس چیز کی قربانی دینی ہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم کام خیر حاصل نہیں کر سکتے جس وقت تک اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو۔ مال محبوب چیز ہے، ان میں سب سے زیادہ عزیز جانور ہوتے ہیں کیونکہ جاندار ہونے کے ناطے ان سے محبت زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر بے جان چیز ضائع ہو جائے تو انسان کر کر دوبارہ بنا سکتا ہے، اگر جاندار چیز فنا ہو جائے تو جیسی دوبارہ نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مالوں کے بدلے مسلمانوں کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ سامعین محترم، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ہر حق اٹھانے کے بدلے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گفتگو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلام کو تسبیح بنا دیتی ہیں، اور جب وہ قربانی کے جانور کی قیمت کو ادا کرتا ہے تو ہر ایک درہم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 نیکی دیتی ہیں۔ اور جب وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر گراتا ہے تو اس جگہ سے لے کر نیچے کی 7 زمینیں اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور جب وہ قربانی کے جانور کی
گوشت کو تقسیم کرتا ہے تو ہر رکنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.